گزشتہ ویڈیو میں ہم نے متوازن زندگی سے متعلق پہلے 2 پوائنٹس کو کور کیا تھا۔ نمبر 1 زندگی میں توازن کیا ہے، اور نمبر 2 توازن حاصل کرنے کے 6 طریقے۔ آج ہم شروع کریں گے پوائنٹ نمبر 3 سے، اور پھر کہ روزمرہ زندگی میں کام آنے والی توازن کی مثالیں، اور پھر پوائنٹ نمبر 4 ہے زندگی کے مختلف ادوار میں توازن، اور نمبر 5 ہوگا یعنی آخری پوائنٹ ہوگا زندگی میں کامل توازن کا حصول۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ روزمرہ زندگی میں کام آنے والی توازن کی 3 مثالیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے اخراجات میں توازن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ فرقان آیت نمبر 68، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے متوازن زندگی کا سبق دیا، اور 2 انتہاؤں بخل اور اسراف کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنی ضروریات، حالات اور ذرائع کی بنا پر اخراجات میں توازن خود ڈیسائیڈ کیا جا سکتا اور شعوری کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تعلقات میں توازن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال کے اندر رہ کر محبت کرو، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ کل کلاں وہی شخص تمہارا دشمن بن جائے، اور اسی طرح اپنے دشمن سے بھی حد کے اندر رہ کر دشمنی رکھو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہی کل تمہارا دوست بن جائے اور پھر کی ہوئی زیادتیوں پر تم شرمندہ ہوتے پھرو۔ غرض تمام تعلقات میں حد سے زیادہ محبت اور حد سے زیادہ نفرت انسان کو توازن سے دور کر دیتی ہے۔ ان کے درمیان اعتدال بہترین فعل ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں کام آنے والا کارآمد توازن ہے، جس پر عمل کر کے ہم بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے عبادات میں توازن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ فلاں ہے جو اس قدر عبادات اور ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے کہ سوتی بھی نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اسی قدر عبادت واجب ہے جتنی تم میں طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جس پر میانہ روی کے ساتھ مداومت اختیار کی جائے۔ گویا کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مستقل مزاجی، یکسوئی اور متوازن رویے کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ زندگی کے مختلف ادوار میں توازن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے مختلف ادوار میں توازن کیسے بدلتا ہے۔ جب ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں تو توازن میں بھی اسی کے مطابق تبدیلی آتی ہے، یعنی ہماری ترجیحات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ اس میں ہم زندگی کی 3 سٹیجز کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 آتی ہے ہماری ابتدائی جوانی۔ ابتدائی جوانی کے سالوں میں ہم تعلیم، کیریئر کی ترقی اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں کم ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے ہم متوازن زندگی کے گول بہتر طور پر سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی متوازن زندگی کی بنیاد رکھنے کی یہ بہترین عمر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے درمیانی عمر۔ جیسے ہی ہم درمیانی عمر میں داخل ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں کافی تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری ترجیحات خاندان، رشتہ دار، شادی، جاب، دوست، احباب کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔
خاص طور پر بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کرنا، مشاغل میں تبدیلی، اپنی صحت میں تبدیلی، شادی کے بعد بچوں کی پیدائش، غرض زندگی میں نمایاں تبدیلیاں عمر کے اس حصے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ان سب میں توازن پیدا کرنا چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچھی ٹائم مینجمنٹ اسکل سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے عمر کا وہ حصہ جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ 60 کے بعد کے سالوں میں ہم جسمانی صحت اور توانائی کی سطح میں کمی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں توازن کے کچھ اور تقاضے اور چیلنج ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شعوری کوشش کے ساتھ عمر کے اس حصے میں اپنے کاموں میں توازن قائم کر لیں تو بڑھاپا نسبتاً سہولت کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ خوراک، صحت، ورزش اور جاب میں خاص توازن پیدا کر کے ہم زندگی نسبتاً آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، جس کا ہمیں خود بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ارد گرد موجود دوسروں کا بھی۔ غرض ساری زندگی ہمیں مسلسل نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ توازن کی تعریف وقت اور حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ جو چیز 20 کی دہائی میں ہمارے لیے اہم تھی وہ 40 یا 60 کی دہائی میں اتنی اہم نہ ہو۔ زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے مزاج کا لچکدار اور موافقت پسند ہونا ترجیحات کو ایڈجسٹ کرنے اور توازن کے حصول کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اب آخری سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے کہ کیا زندگی میں کامل توازن حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب اس کا مختصر ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ کامل توازن کا حصول ایک عظیم مقصد ہے، لیکن یہ ممکنہ طور پر ناقابل حصول ہے۔ زندگی فطری طور پر اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے، اور یہ توقع کرنا غیر حقیقی ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز کے بالکل ہم آہنگ رہیں۔ کمال یعنی پرفیکٹ ہونے کے لیے کوشش کرنے کی بجائے زندگی کے مختلف شعبوں کے درمیان صحت مند توازن تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنا زیادہ مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ زندگی میں ایسے وقت بھی آ سکتے ہیں جب زندگی کے ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر فوقیت دینا ضروری ہوگا، تو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا اور اس کے ساتھ موافقت پیدا کرنا ہی اصل توازن یعنی کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، توازن ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ ایک مکمل اور بامقصد زندگی گزارنے کا راستہ تلاش کرنے کے بارے میں علم ہے جو ہمارے لیے کارآمد ہے، چاہے یہ ہمیشہ کامل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ٹاپک ہے متوازن زندگی کا وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔